لوگ تو غلط بولتے ہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان غلط نہیں بولا کرتے، تو بہت تول کے، ناپ کے، سوچ کے، سمجھ کے پھر بولتے ہیں. تو کون بلوا رہا ہے ان کو؟ تو یہ اصل مسئلہ تو کوئی شاید مہتاب بھائی کو پتا ہو کہ جی اس بحر کی تہ میں کیا ہے. نہیں بیر کی طے کا تو خیر جو ہے پتہ ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف. ایک بات تو طے ہوگی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جو سسٹم ہے نا اس وقت پاکستان میں، جسے ہم ہائبرڈ رجیم سسٹم کہہ رہے ہیں، اس میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ بظاہر جمہوریت ہے، لیکن اس کی تہ میں جو ہے وہ ایک فستائیت ہے، آمریت کا وہ پورا ماڈل ہے، اور ورک کیا کر رہا ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، چیزیں کہاں جا رہی ہیں. ایک اچھی بات وہ یہ کہ وہ انڈیا والے ببل کی دوبارہ آپ آ جائیں اس کے اوپر، کہ انڈیا بھی جب آیا تھا تو وہ وشو گرو اور وہ سارے رائزنگ انڈیا، یہی چیز ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے. پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، JF-17 جو ہے نا، ہم دنیا میں گاک لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. امریکہ اور ایران کی ڈیل ہوتی ہے تو ہم جو ہے اس کے ثالث ہم ہوتے ہیں، بینیفیشری ہوئے. وہ آگے جو ہے نا سعودیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، کویت کے ساتھ ہونے والا ہے، قطر بھی تیار ہے، ایک اسلامی نیٹو بھی بنا رہے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو گھریلو معاملات ہیں نا، اس کے اوپر پتہ نہیں توجہ نہیں ہے، یا ان کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے. وہ ایک شاعر تھے انڈیا کے، دلی کے، خاور دہلوی صاحب، تو ان کا ایک شعر تھا کہ ہم سے جب حل نہ ہوئے اپنے ذاتی مسئلے تو ہم نے پھر حل کیے آفاقی مسئلے. تو یہاں پہ بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ ملک کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو حل نہیں کیا جا رہا. اب بیوروکریسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے جو مراعات ہیں، اور اس کا ابھی پھر انہیں ایک بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کہ ملک کے اندر بڑے انہوں نے خدمت کی ہے، جو ایک مہینے کا جو ہے انہیں ایکسٹرا بونس دیا گیا کہ بجٹ میں فلاں فلاں محکموں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی تو انہیں وہ بجٹ پھر جو ہے وہ 150% کسی کو الاؤنس دے دیا، کسی کو 200% الاؤنس دے دیا، کسی کو 300% سے بھی اوپر جا چکے ہیں. باقی جو عیاشیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں جو ان کو دی جا رہی ہیں. سیاست میں بھی اسی طرح نوازا جا رہا ہے لوگوں کو، مطلب پورے کا پورا سسٹم جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر اپنی جگہ پہ، چونکہ ماضی کی بھی ہماری روایات یہی رہی ہیں، کوئی اس دفعہ تبدیلی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے MKM کو جتوایا گیا کراچی سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ جس کے تیسرے نمبر پہ بھی ووٹ نہیں ہو تو اس کو آپ سیٹس جو ہے اناؤنس کر کے دے دیں. پیپلز پارٹی کو مختلف حلقوں کے اندر جس طریقے سے دی گئی، پھر یہ سارا سسٹم بنایا گیا، تو اس سسٹم کے اندر کوئی چیز بھی چل نہیں رہی، کوئی چیز بھی پراپرلی ورک کرنا، کوئی کل پرزا جو ہے پوری مشین کا وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ لڑکھڑا ہی رہا ہے. تو اب وہاں پہ فرسٹریشن کے ڈفرینٹ لیول ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جن تک اس کے جو ہے نا ثمرات نہیں پہنچ رہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. مطلب میں کہوں کہ اسد بھائی کے پاس کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، گل پھینکے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو یہ جو چیز ہے یہ ہو رہی ہے. اور پھر ایسا لگ رہا ہے ایک اور چیز جو میں اس کو مطلب سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ جو بھی مقتدرہ ہے، جو لوگ اس سے ہم آہنگ ہیں، ان کے لیے تو ہر چیز جائز بھی ہے، کھلی ہوئی بھی ہے، ان کے لیے ہر سہولت میسر ہے، اور جو لوگ ان سے ہم آہنگ نہیں ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش دانستہ یا نادانستہ کی جا رہی ہے. تو اس کا رد عمل بھی جو ہے نا اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے مل کے یہاں پہ کر دیا گیا ہے.